بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق چودھری۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال تیزی سے کشیدگی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کو ایک شدید جھٹکا لگا ہے۔ کوئٹہ کے جلسے سے پہلے نون لیگ کے لندن میں مقیم لیڈر نواز شریف کوئٹہ جلسہ میں ایک نیا کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ وہ کارڈ کیا ہے اور پاکستانی سیاست پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پی ڈی ایم کیا پی ڈی ایم کے ایجنڈے سے ہٹ کے نواز شریف کے علیحدہ ایجنڈے پہ ان کی مدد اور معاونت کرے گی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست دی گئی ہے، وہ بھی آج ہماری گفتگو کا حصہ بنے گی، جبکہ منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے ایک منی لانڈرر کو جیل بھیج دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج ہماری گفتگو کا حصہ رہیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان اہم موضوعات پہ بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک طارق چودھری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ وہ باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بر وقت آپ تک پہنچ پائیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے کومنٹس اور آراء سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا۔ گوجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے ہونے والے جلسے نے ملکی سیاست میں کشیدگی کو انتہاؤں تک پہنچا دیا ہے، اور خود پی ڈی ایم کی قیادت جس کی توقع نہیں کر رہی تھی، اور خود نون لیگ کے پاکستان میں مقیم لیڈر بھی جس بات کی خواہش اور توقع نہیں کر رہے تھے، نواز شریف نے گوجرانوالہ کے جلسے میں اسی طرح کی ایک تقریر کرتے ہوئے ان سب کی خواہشوں پہ اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے پہ ایک خود کو حملہ کیا، اور پاکستان کے دستور اور قوانین کے بالکل صریحاً خلاف جاتے ہوئے پاکستان کی سلامتی اور اس کے سلامتی کے اداروں کے حوالے سے انتہائی نازیبا اور ناروا گفتگو کی۔ اور اس کی وجہ ہم سب کو پتہ ہے کیا تھی۔ این آر او مانگ رہے تھے مریم کے لیے اور اپنے کرپشن کیسز کے لیے۔ وہ این آر او اپنے لیے لینے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اور وہ اسی ڈیل کے حوالے سے لندن جا کے 1.5 سال تک خاموش بھی رہے اور انتظار کرتے رہے۔ لیکن جب انہیں وہ مطلوبہ ڈیل اور ڈھیل کرپشن کیسز کے حوالے سے نہیں مل پائی، تو پھر انہیں وہ بیانیہ یاد آ گیا، وہ بیانیہ جسے وہ ذبح کر چکے تھے پارلیمنٹ میں کئی دفعہ ان قوانین میں معاونت اور تعاون کر کے جن کی وہ مخالفت کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کا دل چاہتا ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ سامنے لے آتے ہیں، انقلابی بن جاتے ہیں، اور جب مفادات لینے ہوتے ہیں تو کسی کے بھی گھٹنوں کو چھونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب
سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے میں وہ ایک نیا شوشہ چھاڑنے جا رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کراچی میں چونکہ جلسے کی میزبانی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، لہٰذا جن باتوں کی انہیں اجازت نہیں دی گئی اور وہ پیپلز پارٹی کے انکار کی وجہ سے کراچی کے جلسے میں خطاب نہیں کر پائے، تو اب وہ پورا اوسا بھی کوئٹہ کے جلسہ میں نکالیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کوئٹہ کے جلسہ کی میزبانی محمود اچکزئی اور اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹیاں کر رہی ہیں، جو پہلے سے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانیے کی معاون ہیں، اور انہیں وہاں اپنے بیانیے کے اظہار کی اجازت مل جائے گی، یہ ان کا خیال ہے۔ اور وہ اس میں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ نون لیگی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس میں ارشد ملک کی ایک اور ویڈیو دکھائیں گے، جو ان کا ارادہ تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں پیش کی جائے، لیکن انہیں موقع نہیں مل سکا، اور اب وہ گوجرانوالہ میں اپنے دیے گئے بیانیے کی سپورٹ میں وہ ویڈیو کیسٹ دکھانا چاہتے ہیں۔ جبکہ سیاسی مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک فرمائشی پروگرام تھا، ارشد ملک اور نواز شریف دونوں ملے ہوئے تھے آپس میں، پیسوں کی لین دین جاری تھی، اور اس حوالے سے دونوں اپنی قیمت بڑھا رہے تھے، اور اس طرح سے وہ ویڈیو کیسٹس وجود میں آئیں۔ نون لیگی اور پی ڈی ایم کے اندرونی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے پہلے ہی پی ڈی ایم اور نون لیگ کی پاکستان میں مقیم قیادت پہ خود کو حملہ کیا ہے، اور پاکستان میں موجود نون لیگی قیادت کے لیے انہوں نے بہت مشکلات اور دقتیں پیدا کر دی ہیں، سیاسی میدان ان کے لیے بہت مشکل بنا دیا ہے، اور نون لیگی قیادت جو پاکستان میں مقیم ہے وہ نواز شریف کے بیانیے سے ایک فاصلہ رکھے ہوئے ہے، اور ان میں سے اکثر لیڈر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اداروں، آئین اور سلامتی کے اداروں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم اس حد تک جانے کے لیے قطعاً آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ اور پی ڈی ایم کے جب ایک لیڈر سے بات کی گئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نواز شریف کے اس بیانیے کا قطعاً ساتھ نہیں دے گی۔ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ انہوں نے ساری انتہاؤں کو عبور کر جانا ہے، ساری لائنز کو کراس کرنا ہے، تو پی ڈی ایم کا ایجنڈا جو ہے وہ تو ملکی آئین کی سربلندی اور نئے الیکشن کا انعقاد ہے۔ پی ڈی ایم اپنے صرف اسی ایجنڈے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے، اور اسی ایجنڈے پہ کاربند نظر آئے گی۔ اگر نواز شریف کا کوئی اور ایجنڈا ہے تو وہ اپنا ایجنڈا اپنے پارٹی کے اجلاسوں میں اور جلسوں میں بیان کریں، پی ڈی ایم کا کور انہیں مزید مہیا نہیں کیا جا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی، جس نے نواز شریف کو کراچی کے جلسے میں خطاب کی اجازت ہی نہیں دی، حالانکہ وہ بھرپور انداز میں تیاری کیے بیٹھے تھے، اور پھر مریم صفدروان کے تقریر کے دوران بھی نون لیگ کے مخصوص ترانے نہیں لگائے گئے، اور پی ڈی ایم کی دیگر قیادت نے بھی اپنی تقریروں میں نون لیگ کے اس نوزائیدہ بیانیے سے فاصلہ رکھنا ہی مناسب سمجھا، اور خود فضل الرحمان نے بھی یہ اعلان کرنا ضروری سمجھا کہ ہم پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں۔
اور اب اسی کا شاخسانہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو نون لیگ کا اس بیانیے کا بوجھ اٹھانے کے لیے قطعاً آمادہ اور تیار نہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ان کے کندھوں پہ رکھ کے کوئی اور بندوق چلائے اور اپنے مفادات حاصل کرے، لہٰذا جلسے کی آمد سے پہلے ہی، اس تاریخ کے آنے سے پہلے ہی، پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری نے پی ڈی ایم کی قیادت سے معذرت کر لی ہے کہ وہ 25 اکتوبر کے جلسے میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی جی بی میں مصروفیات کا ذکر کیا ہے، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نون لیگ کے اس جھانسے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو قربانی کا بکرا بنائے۔ اور اس طرح سے سامنے لکھی ہوئی بات نظر آ رہی ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ پی ڈی ایم جو پہلے دن سے ہی باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والوں کا ایک بانمتی کا گنبہ ہے، یہ تادیر اکٹھے نہیں رہ پائیں گے اور ان کے اندرونی اختلافات ہی انہیں ان کی سیاست کو بیچ چوراہے ان کی ہنڈیاں پھوٹے گی، اور یہ جو آج ذاتی مقاصد کے لیے اور کرپشن بچانے کے لیے بظاہر اکٹھے نظر آ رہے ہیں، آنے والے چند دنوں اور ہفتوں میں اسی طرح ایک دوسرے کی مخالفت کرتے نظر آئیں گے، جیسے آج وہ دیگر پارٹیوں اور اداروں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اہم خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔